بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا اسلام چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ احباب کے سامنے والدین کی اطاعت کا نقد صلے کے حوالے سے بات کریں گے۔ یقین کریں، اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھ لی تو آپ بھی ہماری طرح جذباتی ہو جائیں گے۔ ماں کے ڈنر کی یہ لاجواب ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہماری دعا کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ ایک نوجوان جو نوکری کی غرض سے اپنی ماں سے دور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ کیسے اپنی محبت کا اظہار اپنی ماں سے کرے، کیونکہ ہمارے اکثر نوجوان اپنے ماں باپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اس نوجوان نے موقع غنیمت پاتے ہی اپنی ماں کو ایک دن ڈنر کی پیشکش کی۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ ریسٹورانٹ جانے کی پیشکش سن کر والدہ صاحبہ فون پر تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ غالباً وہ کچھ سوچ رہی تھیں اور پھر بے حد خوشی کے ساتھ انہوں نے میری پیشکش قبول فرما لی۔ کہنے لگی، اگر تمہاری خوشی ہے تو پھر میں تیار ہوں، جہاں چاہو گے چلی جاؤں گی۔ میں بھی سرشار ہو گیا اور شام کا انتظار کرنے لگا۔ آج دفتر سے آدھی چھٹی تھی۔ میں وقت سے قدرے پہلے ہی والدہ کے گھر پہنچ گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، کچھ اندیشوں اور کچھ اشتیاق سے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہی میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ نہایت خوبصورت لباس میں آج وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ غالباً یہ کپڑے میرے والد محترم نے اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے ہی خریدے تھے۔ والدہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کہنے لگی، آج میں نے اپنے سارے جاننے والوں کو بتایا ہے کہ آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ ڈنر کرنے جا رہی ہوں۔ سبھی نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ڈنر سے واپسی پر ان کو خوب مزے لے کر بتاؤں گی کہ ہم ڈنر کے لیے کہاں گئے اور کیا کھایا تھا۔ ماں کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی کہ کہاں جایا جائے۔ میں نے 2-3 بار اصرار کیا، ماں جی کہاں جانا چاہتی ہیں؟ آپ کو کون سی جگہ پسند ہے؟ وہ کچھ نہ بولی۔ آخر میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ کہاں جایا جائے۔ ہم ماں بیٹے درمیانے درجے کے ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ یہ میرا دیکھا بھالا ریسٹورانٹ تھا۔ وہاں زیادہ رش نہیں تھا، بلکہ مکمل خاموشی تھی۔ والدہ نے میرا بازو تھام رکھا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی خاتون اول ہو۔ ان کے چہرے پر بڑا اطمینان تھا اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ گئے تو بیرے نے مینیو کارڈ لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ والدہ کی نظر کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے اب وہ چھوٹے حروف پڑھنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے ان کو مینیو پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو میں تمہیں مینیو پڑھ کے سنایا کرتی تھی اور تمہیں پوچھا کرتی تھی کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، اور جس چیز کو تم پسند کرتے وہی منگوایا جاتا تھا۔ میں نے ماں جی سے خواہش پوچھی کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ وہ خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ بہت اصرار کرنے پر بس اتنا سا کہا، بیٹا جو تجھے پسند ہو میں بھی وہی کھا لوں گی۔ آخر کار میری لاکھ منت کرنے کے بعد ماں جی نے اپنی ایک خاص ڈش کا نام لے لیا جو چند منٹ میں ٹیبل پر موجود تھی۔ والدہ صاحبہ کی موجودگی میں کھانا بہت مزیدار ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنی پسند کی ڈشز منگوائی اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میں ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا۔ وہ میرے بچپن کی باتیں سناتی رہی۔ والد صاحب کے حوالے سے، برادری کے حوالے سے، خاندان کی باتیں ہم کافی دیر تک کرتے رہے۔ ہمیں کھانے کے دوران باتوں کی وجہ سے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا کہ آدھی رات بیت چکی ہے۔ آج ہم دونوں بڑے ہی خوش تھے۔ ہم نے بڑا خوبصورت وقت گزارا۔ واپسی پر جب انہیں گھر پر اتارا تو انہوں نے میرا بازو تھام لیا۔ ایک بات مانو گے؟ وہ گویا ہوئی، کیوں نہیں امی جان، آپ حکم کریں۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ایک مرتبہ پھر آج کی طرح ڈنر کریں گے، مگر شرط یہ ہوگی کہ اس روز کھانے کا بل تم نہیں بلکہ میں ادا کروں گی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سر اسبات میں ہلا دیا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ چند دن گزرے تھے کہ والدہ صاحبہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ آنن فانن ہمیں روتا چھوڑ کر راہیے آخرت ہو گئی۔ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا۔ ہم اس کے لیے قطعی تیار نہیں تھے۔ لوگ تعزیت کے لیے آئے اور چلے گئے۔
हम उनकी बातें याद करके रोते रहे। वक्त का पहिया बड़ी तेजी के साथ हरकत करता रहा। वालिदा साहिबा की वफात को चंद दिन गुजरे थे कि जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था वहां से मुझे डाकखाने के जरिए एक लिफाफा मौसूल हुआ। मैंने धड़कते दिल के साथ उसे चेक किया तो देखा कि वालिदा साहिबा ने अपने हाथों से लिखा हुआ था, बेटे मैंने 2 अफराद के खाने का बिल पेशगी अदा कर दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम और तुम्हारी बीवी इस रेस्टोरेंट में मेरे जाती खर्च पर डिनर करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस खाने में शामिल नहीं हो पाऊंगी। मेरे बेटे, उस रोज तुम्हारे साथ खाने का बड़ा मजा आया और उस दिन मुझे फिर से अंदाजा हुआ कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी डिनर करो, मुझे खुशी होगी। मेरी तमन्ना है कि तुम्हारी जिंदगी मजीद और खुशगवार गुजरे। मेरी आंखों से बेख्तियार चंद कतरे गिर पड़े। माँ, तुम कितनी मोहब्बत करने वाली थी। क़ारीन किराम, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी वालिदा को अकेले डिनर पर ले गए हो? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जिनकी माएं हयात हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और जिनकी माएं इस दुनिया फानी से कूच कर चुकी हैं उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल प्यारा इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।